السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک رپورٹر سامنے آ چکے ہیں کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے خلیل الرحمان قمر صاحب کو انہی مبینہ حرکتوں کی وجہ سے ایک بار پہلے بھی مارا ہے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیں۔ تو خلیل الرحمان قمر صاحب کا جو کیس ہے الجھتا جا رہا ہے۔ ویسے اس میں ایک اور چیز سوچیں، آپ نے ٹھیک کہا الجھتا جا رہا ہے، ایک اور چیز سوچیں کہ یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو وہ یہ چاہے گا کہ یہ فوری طور پر ختم ہو، بالکل ختم ہو جائے، ڈسٹ بیٹھ جائے، ختم ہو جائے، کچھ نہ ہو اس بارے میں۔ کیوں نہیں ہو رہا ختم؟ آپ دیکھیں کہ خلیل صاحب خود ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ختم ہو۔ یعنی وہ بیٹھ گئے ایک انٹرویو میں نے دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں بہن نو پھڑو بہن پھڑی گئی جے۔ مطلب اب آپ بیٹھ کر بہن نو پھڑو بہن پھڑی گئی جے اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ اچھا، یہ ہمارے ایک اور وہ تھے اسی طرح کے دوست جو ایک متنازع معاملے میں الجھ گئے، اس پر بات ہوئی تو وہ صحافیوں سے، مجھ سے بھی ایک بار الجھے کہ میرے معاملے پہ بات کیوں کی، ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، میں نے کہا یار آپ کے لوگوں کے لیے نارمل ہوں گی، یہ نارمل نہیں ہے، یہ اب نارمل چیز ہے، مطلب کیسے ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں؟ اور میں نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملے پر بات نہ ہو تو میں نے کہا آپ معاملہ ختم کریں گے، معافی مانگیں گے، ندامت کا اظہار کریں گے اور اس معاملے کو ڈسکس کرنا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دیں گے تو کچھ وقت میں یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ میں نے کہا لیکن جو رویہ آپ نے اپنا لیا، یہ میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا یہ ایسے تو ختم نہیں ہوگا، یعنی آپ مجھ پر بھی اگر کہیں گے کیوں کی میرے معاملے پر بات، تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہو رہا ہے یہی ہوگا۔ اب مطلب بہن نو پھڑو بہن پھڑی گئی جے، مسلم امہ کا ہیرو، سیرت کی کتاب۔ اب اگر آپ یہ کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اپنے ڈیفنس میں یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں تو اس سے سب سے پہلے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ پینک بٹن دبا ہوا ہے آپ کا، اور وہ کئی بار بٹن دبتا ہے تو بٹن ہمیشہ دبنے کے بعد واپس اوپر آتا ہے، یہ دبا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور کئی دفعہ بٹن ایسا ہوتا ہے کہ دبنے کے بعد سائڈ رائٹس پہ کہیں اٹک جاتا ہے، لوز ہو جاتا ہے، نہیں اٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، وہ دبائے رہ جاتا ہے، اچھا اسٹک ہو گیا، وہ مطلب اسٹک ہو جاتا ہے۔ تو ان کا پینک بٹن دبائے اور دبنے کے بعد اسٹک ہو گیا، اب وہ نکلنا ہے اس سے تو اس کو ریلیز کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے، ریلیز کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا نا کہ میری کوئی مبینہ ویڈیو نہیں ہے، اس کے بعد آ گئی۔ اب چلیں وہ تو کوئی بھی شخص یہی کہے گا نا، یعنی نواز شریف جو ہے وہ یہ کہے گا میرا کوئی معاہدہ نہیں ہے، پھر سعد حریری ہے، اس کے بعد یہ تو نہ کہے نا کہ گن پوائنٹ پہ سعد حریری ہے، ٹھیک ہے، نواز شریف نے بھی کہا نا کہ جو کچھ ہوا گن پوائنٹ پہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ تو جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اچھا تو ہاں میں وہی آپ سرچ کرو۔ اب اس میں جو نئی چیز ہوئی ہے، جو آصف بٹ صاحب ہیں انہوں نے جو چیزیں کی ہیں، اور اس کے علاوہ مبشر لقمان صاحب نے بھی ایک دعویٰ کیا۔ پہلے مبشر لقمان صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں کہ یہ ان کا اس فلیٹ پر تیسرا وزٹ تھا۔ اچھا، اور خلیل الرحمان قمر صاحب کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے وہ ان کے پہلے وزٹ کی ہے، اوکے، اور جو باقی جو 2 وزٹس ہیں ان کے بھی ویڈیوز بھی آنا باقی ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کتنی ویڈیوز، 7 ان کی بات ہو رہی ہے۔ کل ڈیوریشن کیا بتایا جا رہا ہے؟ آپ نے بتایا تھا 1 گھنٹہ 22 منٹ 24 سیکنڈ، یہ کل ڈیوریشن بتایا جا رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز آئی ہے مبشر لقمان صاحب کے دعوے میں ہی کہ اس بندی کے ساتھ، آمنہ عروج کے ساتھ جو ہوا، وہ کہتے ہیں تھانہ ریس کورس ہے لاہور کا، تھانہ ریس کورس میں اس بندی کو وہاں پر لے جا کر ٹارچر کیا گیا، اور یہ ٹارچر کیا گیا خلیل صاحب کی ڈیمانڈ پہ، ان کے سامنے کیا گیا، اور اس سے کہا گیا کہ خلیل صاحب سے معافی مانگے، اور معافی بھی پیروں میں پڑ کے ان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگے، یہ مبشر صاحب کا دعویٰ ہے۔ تو یہ معافی منگوائی گئی اس سے، یہ بھی ہوا لقمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو آصف بٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ خلیل الرحمان قمر صاحب اس طرح کے کام پہلے بھی کرتے رہے، ہمارے ساتھ جو بچیاں آتی ہیں میڈیا انڈسٹری میں انٹرنشپ کے حوالے سے، ان کا ایک نیٹ ورک ہم نے بنایا تھا ایمرا
ایمرا کے نام سے EMRA. تو وہاں جو پبلک نیوز میں یہ ہے الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن. اچھا, تو پبلک نیوز میں جو بھی بچے بچیاں آتے ہیں انٹرنشپ کرنے کے لیے, تو 3 بندوں کے پاس ان کو بھیجا کہ ان کے انٹرویوز لے کر آ جائیں, اور ایک مبشر لقمان صاحب کے پاس بھیجا, ایک آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ, اور ایک خلیل الرحمان قمر صاحب کے پاس ایک لڑکی کو بھیجا. اس کے بعد یہ خلیل الرحمان قمر صاحب ان کے مطابق, آصف بٹ کے مطابق, کہ انہوں نے میسیجز کیے ہوئے تھے. لڑکی نے کہا کہ میں چھوڑ رہی ہوں, میں جا رہی ہوں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں سیدھا گیا, کیونکہ یہ بیٹھے ہوئے تھے پبلک نیوز کے آفس میں وہاں پر. تو خلیل الرحمان قمر صاحب کو میں نے بتایا کہ آپ نے یہ کیا ہے, تو انہوں نے گالیاں نکالنا شروع کر دی. تو جب انہوں نے گالیاں نکالنا شروع کر دی, انہوں نے کہا وہ ویڈیوز میرے پاس اس وقت بھی موجود ہیں. تو اس کے بعد میں نے اپنا چپل اٹھایا, ان کو مارنا شروع کر دیا, یہ انہوں نے بتایا. اچھا, یہ جس طرح کے آصف بٹ صاحب ہیں, میں نے چونکہ لاہور میں 13 برس گزارے ہیں, لاہور کے رپورٹر دوستوں سے, اس پوری کمیونٹی سے میں واقف ہوں. یہ انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کا ثبوت وہ دے سکتے ہیں, لیکن وہ ایسے مزاج کے آدمی ہیں, وہ یہ کر سکتے ہیں. اچھا, وہ میں ان کو جانتا ہوں, تو وہ یہ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے. وہ یہ آن ریکارڈ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں. وہ اس طرح کے مزاج کے آدمی, اتنا ان کا ہے کہ وہ کر گزریں. اگر ان کو لگے کہ یہ کرنا چاہیے تو وہ کر گزریں گے. اچھا, ہوا یا نہیں ہوا وہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس ثبوت بھی ہوں گے اور وہ سامنے لے آئیں گے. آپ دیکھیں نا کہ ایک رپورٹر کی طرح انہوں نے, جب مبشر لقمان صاحب یہ بات بتا رہے تھے کہ آمنہ عروج کو وہاں کرنٹ لگوایا گیا, پیروں میں ڈال دیا گیا, معافی منگوائی گئی, تو آصف بٹ صاحب کے پاس اگر یہ چیز نہیں تھی تو انہوں نے ایک اچھے رپورٹر کی طرح خود کو اس سے نکال لیا. انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے, آپ بتا رہے ہیں, آپ کا دعویٰ ہے, آپ کے پاس اس کے ایویڈنس ہوں گے, اس کو دیکھ لیتے ہیں, اس کی انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں, اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہیں بھی اس کو سیکنڈ بھی نہیں کیا, انڈورس بھی نہیں کیا. ان کے پاس سٹوری ہوتی تو ڈیفینیٹلی اس کو انڈورس بھی کر سکتے تھے. تو انہوں نے ایک اچھے رپورٹر کی طرح خود کو اس میں سے, اس کا برڈن, اس کا اونس نہیں لیا, نکل آئے اس سے لے کر. میس 6 اگست تک ملتوی ہو گئی ہے آمنہ عروج کی درخواست. جی, وہ خلیل صاحب نے مہلت بھی لی, وہ عدالت گئے تھے, تو وہاں پر خلیل صاحب نے یہ کہا کہ مجھے وکیل کرنے کے لیے مہلت دی جائے. تو ان کے ایک وکیل صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا. دھوپ پہ تو نہیں نکلتے. ہاں, لیکن یہ عدالت تو ظاہر ہے کہ دھوپ کے اوقات کی تھی. اچھا, اسی میں گئے تھے. انہوں نے یہ جو ان کے ایک وکیل صاحب تھے بیچ میں, اب اگر یہ وکیل صاحب چینج کر رہے ہیں تو شاید اس وجہ سے چینج کر رہے ہوں کہ انہوں نے موقف اپنایا کہ خلیل صاحب کی جو ویڈیو ہے, جی, سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ جب تک کسی ویڈیو کا فورینزک نہیں ہو جاتا تب تک وہ ویڈیو جعلی تصور کی جائے گی. صحیح ہے. تو خلیل صاحب کی جو ویڈیو ہے اسے تب تک جب تک فورینزک نہیں ہو جاتا جعلی سمجھا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے وکیل صاحب نے کہا تھا, اور انہوں نے جو انٹرویو میں باتیں کی ان میں یہ نظر آ رہا تھا کہ وکیل صاحب سچویشن پہ ریلیکسڈ ہیں, اور ان کی اور خلیل الرحمان قمر صاحب کی باتوں میں بہت زیادہ کانٹراڈکشن موجود ہے, تضاد موجود ہے. اور وہ خلیل صاحب کا کیس لڑتے ہوئے نہیں, وہ تھوڑا سا نا اس سچویشن کو بڑا ریلیکس ایزی ماحول میں لیتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو شاید اس وجہ سے خلیل صاحب نے اپنا وکیل چینج کر دیا ہو. عجیب و غریب اندازوں میں بات کرتے وکیل صاحب. تو اب خلیل صاحب نیا وکیل لے کر آئیں گے. اچھا, 3 لوگ اس وقت جو پاکستان میں اندر ہیں, ایک سارم بدنی ہو گئے, ایک عمران خان ہو گئے, ایک آمنہ عروج, ان تینوں میں سے کون جلدی باہر آپ کو آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یار دیکھیے, بالکل ہی الگ الگ کیسز ہیں نا, الگ الگ, لیکن اس کے بعد درخواست ضمانت مسترد والا معاملہ ہے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی درخواست ضمانت مسترد ہوئی ہے. احمد وقاص جنجوعہ کی بھی ہو گئی ہے, اور لوگوں کی ہوتی رہتی ہے. لیکن ان تینوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ایک اسکینڈل نہیں, کوئی بھی کمپیریزن نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ان لوگوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. سارم بدنی صاحب جو ہیں وہ اپنی بے گناہی کا دعویٰ رکھتے ہیں. آمنہ عروج جو ہے وہ, کیونکہ ان کا تو موازنہ ہو نہیں سکتا, آمنہ عروج کا کیس جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے, اور وہ یہ کہہ رہی ہے, اس کی پلی یہ ہے کہ میں تو دونوں طرف سے نشانہ بنی ہوں اور مجھے تو استعمال کیا گیا ہے. تو ممکن ہے کہ وہ کسی جگہ جو ہے وہ اس پورے معاملے سے نجات حاصل کر لے اور کچھ بھی ثابت نہ ہو. بہن بھی تھی آمنہ عروج کی, ان کو تو عدالت نے بری کر دیا اور کہا کہ دوبارہ اگر آپ کی ضرورت پڑے گی تو پھر آپ کو دیکھا جائے گا. تو آمنہ عروج چونکہ اس معاملے میں زیادہ بری پھنس گئی ہیں, تو دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ صرف آمنہ عروج تو قصوروار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس پورے معاملے میں خلیل صاحب جو ہیں ان کی اگر
میری دعا ہے کہ نہ آئیں چیزیں سامنے. لیکن یہ جو ویڈیوز کی بات ہو رہی ہے کہ مزید ویڈیوز ہیں اور خلیل صاحب کہہ رہے تھے نہیں ہیں اور وہ آ گئی ہیں, تو اگر وہ آتی ہیں تو یہ سوسائٹی کے لیے بھی میس ہے, خلیل صاحب کے لیے بہت بڑا میس ہے. آمنہ عروج میٹر نہیں کرتی, میٹر خلیل صاحب کرتے ہیں. خلیل صاحب ایک بڑا نام ہے اور خلیل صاحب کو اس کو شاید ہینڈل کرنا چاہیے تھا کچھ بہت سینسیبل طریقے سے, اور ہمارے یہاں ایسے معاملات کو ہینڈل کیا گیا ماضی میں. اس پہ آپ ایک موقف اپناتے ہیں, اس موقف پہ قائم رہتے ہیں اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, وہ دب جاتا ہے. اچھا, آپ کے سامنے مثال ہے, انہوں نے کہا کہ یہ مکمل طور پر فیک ہے, صحیح ہے, اور اس کے بعد محمد زبیر صاحب اس سے الگ ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, اور اس معاملے پر انہوں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی اور خود کو کچھ دنوں کے لیے ایک میس تھا, ڈسٹینس کر دیا, انہوں نے خود کو آئسولیٹ کر لیا تھا. جب خود کو آئسولیٹ کر لیا تو گریجولی وہ سارا میس جو تھا وہ دب گیا تھا. خلیل صاحب کے کیس میں غلطی یہ ہوئی ہے, میں زبیر صاحب کے کیس کو بالکل بھی درست نہیں کہہ رہا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک ہے, ٹھیک ہے. خلیل صاحب کے کیس میں بھی میں خلیل صاحب کو کوئی گلٹی تو نہیں کہہ رہا, بٹ اس کی ہینڈلنگ مجھے لگتا ہے کہ بہت غلط ہو رہی ہے. جس طرح سے ان کو کرنی چاہیے تھی, یہ ان کی مرضی ہے, وہ اب بھی آمنہ عروج پہ بھی کیس کریں, حسن شاہ پہ مزید کیس کریں, جو بھی کرنا ہے کریں. وہ آپ پہ, مجھ پہ, مبشر لقمان صاحب پہ, آصف بٹ صاحب پہ بھی کیس کریں. کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ اس کا مطلب خلیل صاحب نے تو کہا نا کہ میرا ان سے ایک بڑا اچھا تعلق ہے, اور میں اس کی وجہ سے کہتا ہوں کہ خلیل صاحب کو اس پورے معاملے کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بدلنا چاہیے. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.